اب آدم کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے جھک گئے, سجدے میں چلے گئے. لیکن ایک بات بتا دوں, یہ سجدہ تعظیم کا تھا, عبادت کا نہیں. عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. سنی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ نہیں جائز, صرف سجدہ اللہ کا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا, ان کے علم کی تعظیم. اب حکم جو ہوا ہے وہی قرآن میں آج ہم نے پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو, سب سجدے میں چلے گئے. پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا, کھڑا رہا. ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل. یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا. اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں. بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا, لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا. لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, اس لیے حکم اسے بھی تھا. حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے, بہت عبادت. اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. اتنے سجدے اللہ کے کر چکا, لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا. تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا, قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ, کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں, آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ بلند رہتی ہے, مٹی نیچے رہتی ہے. بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے. اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے, غرور, گھمنڈ, میں پن, کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں. یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا, حکم اللہ کا تھا. فاخرج منہا فإنک رجیم, آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا اس لیے کہ تو مردود ہو گیا. راندہ بارگاہ, ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا. یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی ہے. تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے, فرشتوں کی جماعت سے, انظرنی الی یوم یبعثون, بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. بس وہ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے, اللہ سے چیلنج کر رہا ہے, مجھے تو ٹائم دے دے. بس کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم, بس تو مجھے ٹائم دے دے, قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, جو بھی اس راستے سے گزرے گا کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا, کبھی پیچھے سے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا. اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا. اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے. دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, تیری عزت کی قسم اے اللہ. عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالیٰ, اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا, سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. رب تعالیٰ سے چیلنج کیا. رب نے فرمایا قال انک من المنظرین, جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے, مہلت ہے تجھے, جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لے. ٹائم ہی نہیں طاقت بھی دے دی گئی, قوت بھی دے دی گئی. دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا, جا بہکا لے.
کتنوں کو بہکاتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے, میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا, تیرا داؤ نہیں چلے گا. رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا. وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا, شیطان بھی مانا, کہنے لگا ہاں ہاں ہے تیرے کچھ بندے. وہ کون ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین. یہ وہ بندے, ہاں مولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا. وہ کون ہے؟ وہ بندوں کی جماعت کو مخلصین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں, وہ خالص تیری رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں, یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا. شیطان ان لوگوں کو نہیں گمراہ کرے گا. مخلصین کی جماعت. مخلصین کون ہے میرے عزیزوں؟ دکھاوے کے لیے کرنے والے مخلصین نہیں, اپنے رب کی رضا کے لیے. یہاں پر ایک روایت ملتی ہے قیامت کے دن جنتیوں کا جب انصاف ہو جائے گا نا, پورے جنتی ایک طرف ہوں گے, ان جنتیوں میں بھی 3 کیٹیگری ہیں, جنتیوں میں بھی 3 جماعتیں. ایک جماعت اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے بندو تمہاری بخشش ہو گئی, تمہارے لیے جنت کا پروانہ ملا, تم جنت جا رہے ہو. یہ بتاؤ تم جنتی عمل کیوں کرتے تھے دنیا میں؟ تم نیک کام کیوں کرتے تھے؟ آج جنت تمہارے لیے ہو گئی نا, پاس ہو گئے. پاس ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے تو وہ جماعت کہتی ہے اے مولا ہمیں تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا, بہت ڈر لگتا تھا, اس کے ہولناک عذابات, اور تیری دوزخ سے ڈر کر کے ہم نیک کام کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا, تم جنت میں جاؤ. دوسری جماعت, ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے تھے؟ یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جنتیوں کی. تم کیوں نیک کام کرتے تھے؟ تم بھی پاس ہو گئے. وہ کہیں گے مولا قرآن میں اور حدیث میں تیرے رسول سے ہم نے جنت کی اتنی نعمتوں کا ذکر سنا تھا, وہاں کے محلات, وہاں کی خوشبوئیں, وہاں کی حوریں, وہاں کے غلمان, تو شوق تھا کہ جنت میں جائیں, اس لیے نیک کام کرتے تھے. تیری جنت کی خواہش نے ہم سے نیک کام کروائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سے راضی اور تمہارے لیے جنت ہے, چلے جاؤ. تیسری ایک جماعت ہوگی جنتیوں کی, یہ لاسٹ کیٹیگری ہے. ان سے پوچھا جائے گا میاں آپ بھی پاس ہو گئے, جنت میں جا رہے ہو نیکیوں کی وجہ سے, تم کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نہ جنت کے لیے کرتے تھے نہ دوزخ کے لیے, ہم تو خالص تیری رضا کے لیے کرتے تھے, تو راضی ہو جا, بس ہمارا مقصد اتنا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا اور جنت میں جاؤ. وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی نہیں 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 جنت میں نہیں جانا ہے. اگر جنت میں جائیں گے تو پھر بدلہ ہو جائے گا, معاوضے کے طور پر ہو جائے گا. پھر ہم کو اندر جانے کے بعد دوسرے لوگ تانا ماریں گے تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے, وہاں بولے کچھ اور ہو, ہم نہیں جائیں گے جنت میں. رب تعالیٰ پھر دوبارہ فرمائے گا کیا اے مومنوں میں تم سب سے راضی ہوں, تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے, میں راضی ہوا, جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے مولا نہیں جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تم جنت کے لیے کیا کرتے تھے, ہم تو تیری رضا کے لیے کرتے تھے. یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں پہنا اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. یہ مخلصین کی جماعت تھی, یہ لالچ میں عبادت نہیں کیے اور نہ ہی ڈر کر کے کیے, یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. اور اسی جماعت کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا, ان پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا. اسی لیے میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو, اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے, نہ کسی کو ڈر کر, نہ کسی کے لیے عبادتیں نہیں, اللہ کے لیے. تم اپنی آخرت کو سوچو. میں
ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی، 30 سال تک. توجہ چاہتا ہوں، 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی، پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے. 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی. 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا، پیچھے رہ گئے. تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی، تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے، ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے، تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے. گھر چلے گئے، گھر میں جا کر نماز پڑھ لیا. عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے. تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے. کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف. گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا بات ہے، مغرب میں بھی نہیں عشاء میں بھی نہیں. کہا مغرب میں آیا تھا لیکن ایک رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا، پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا. اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے، اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے. عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، غرور اور گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا. اسے اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا قیامت تک کا، اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی. ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے، رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ابھی تو ہے نہیں، ہماری محفل میں بھی نہیں ہے اور ابھی رمضان میں کہیں ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی روزہ چھوڑتے ہیں. یہ کون سے شیطان ہیں؟ نماز میں نہیں آتے، پھر یہ کون ہے؟ ان کو کون سلاتا ہے؟ ان کو کون؟ شیطان کا کوئی خلیفہ ہے؟ شیطان کسی کو اپنی ڈیوٹی دے کر کے گیا ہے؟ یہاں پر نفس امارہ ہے، وہ ہر ایک کے اندر ہے. انشاءاللہ پھر آگے کبھی میں عرض کروں گا، وہ ہر انسان کے پاس ہے. جس نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا وہ نفس تو ہمارے پاس ہے. نفس ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اسی سے لڑنے کو میرے آقا نے جہاد اکبر کہا. جو اپنے نفس کے خلاف لڑائی کرے گا وہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے. تو بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی اور آپ کو وہاں سے جنت میں رکھا گیا. اب یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام بتائے گئے اور سب کچھ علم دیا گیا اور پھر جنت میں رکھا گیا. جنت کیسی ہے؟ وہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں، ساری نعمتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا،